ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير پارہ 27 سورہ الحدید رکوع 1 آیت نمبر 10 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہو، اللہ تعالی کے نزدیک دونوں طبقوں کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، اور اس لفظ حسنہ میں تمام صحابہ کرام شامل ہے۔ سب صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہے، سب صحابہ کرام کو یہ اللہ کا وعدہ متناول ہے، شامل ہے۔ جس صحابی نے بھی حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، جس صحابی نے بھی اپنا وقت، مال، جان اللہ کے راستے میں اختیار کیا ہو اور خرچ کیا ہو، دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ میں شریک ہوئے ہے، سب صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم کا یہ اعلان، یہ مغفرت، یہ رحمت، یہ شامل ہے تمام صحابہ کو۔ اور سورہ انبیاء کی آیت ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے ایسے دور رہیں گے کہ جہنم کی تکلیف دہ آوازیں بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جو نعمتیں چاہے تمام نعمتوں پر مالا مال ہوں گے، جنت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حسنہ کا وعدہ ہے، اس کا تو حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ حضرات صحابہ کرام سابقین ہے، آخرین ہے، ان میں سے کسی سے اگر کسی بھی عمر میں کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو وہ اس گناہ پر قائم اور دائم نہیں رہے، توبہ کیا ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و نصرت اور دین اسلام کے خدمات جلیلہ عظیمہ سے بے شمار حسنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، بلکہ عفا اللہ کے الفاظ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور حدیث میں ہے لا یمس النار من رآنی اور امن رآنی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عام امت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک واسطہ ہے۔ صحابہ کرام ہی کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم ملی ہے، قرآن کریم کی معانی ملی ہے، مفاہیم امت کو ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سنت ملا ہے۔ اس لیے دین اسلام میں صحابہ کرام کا ایک خاص مقام ہے، خاص حیثیت ہے، اور اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے برائیوں کو نیکیوں پر تبدیل کیا ہے۔ شریعت طریقت میں مولانا شریعت طریقت کے تلازم ایک کتاب لکھی ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہے، غلطی بھی ہوئی ہے، تو اکثر اوقات وہ غلطی اجتہادی غلطی ہوتی تھی جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حسب تصریح
احادیث صحیحہ کے مطابق ایک اجر ہی تو ملتا ہے، اور اگر فی الواقع کوئی گناہ ہو گیا ہو تو صحابہ کرام کے عمر بھر کے اعمال حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور خدمت کے مقابلے میں وہ بالکل زیرو کی حیثیت، صفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے اندر خشیت اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ معمولی گناہ سے بھی لرز جاتے، فوراً توبہ کر لیتے، اور اپنے نفس پر اس کی سزا بھی جاری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا تھا، قبولیت کی یقین ہو جانے تک کڑا رہتا تھا۔ صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ اللہ تعالی نے سب صحابہ کرام کے خطاؤں کو معاف فرمایا ہے، مغفرت کی، بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور آج کل کے تاریخ کی جھوٹی، سچی، قوی، ضعیف روایات کی بنیاد پر بعض لوگ صحابہ کرام مورد طعن اور الزام بناتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت واجب ہے۔ صحابہ کرام کے مابین مشاجرات کے حوالے سے سکوت اختیار کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک کتاب، ایک رسالہ لکھتے ہیں، الردۃ المدیہ، 389 صفحہ میں لکھتے ہیں کہ لا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على احد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك وجب تأديبه۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی برائی کا ذکر کرے، یا ان میں سے کسی پر طعن کرے، یا کوئی عیب یا نقصان اس کے طرف منسوب کرے، اور جو ایسا کرے تو اس کو سزا دینا واجب ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام الصارم المسلوم میں لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، وَهَذَا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم۔ جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ہم اس معاملے میں علماء، فقہاء، تابعین اور تمام اہل سنت والجماعت کے مابین کوئی اختلاف نہیں پاتے، کیونکہ سب کا اس پر اجماع ہے کہ امت پر واجب ہے کہ سب صحابہ کرام کے مدح ثنا بیان کرے، اس کے لیے صحابہ کرام کے لیے استغفار کرے، ان کو اللہ کی رحمت و رضا کے ساتھ ذکر کرے، ان کے محبت اور دوسرے پر ایمان رکھے، اور جو اس معاملے میں بے ادبی کرے اس کو سزا دے۔ وعلی کل حال صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ بہت بلند ہے۔ محدثین تو اب باب منعقد کرتے ہیں، باب مناقب ابو بکر، باب مناقب عمر بن الخطاب، باب مناقب عثمان غنی، باب مناقب عمر بن العاص، مختلف صحابہ کی روایات نقل کرتے ہیں۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے یار، پورے امت پر صحابہ کرام کے احسانات ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہے دین کے لیے، دین ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ وعلی کل حال فتح مکہ سے قبل ہے صحابہ ہے ایمان لایا ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الحسنى، اچھا وعدہ، بھلائی کا وعدہ، مغفرت کا وعدہ، رضا کا وعدہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان.